ہومر کی اوڈیسی یونانی ادب کا ایک عظیم شاہکار ہے جو ٹرائے کی جنگ کے بعد اوڈیسی کے اپنے وطن ایٹیکا واپسی کے 10 سالہ طویل اور پرخطر سفر کی داستان ہے۔ اس میں اوڈیسی جو ہیرو ہے اس کی جدوجہد، گھر واپسی اور انسانی فطرت کی گہرائی دکھائی ہے۔ یہ صرف سفر کی کہانی نہیں بلکہ صبر، عقل، وفاداری، انسان اور تقدیر کے تعلق، دیوتاؤں کی مداخلت جیسے موضوعات پر گہرا پیغام دیتی ہے۔ اس نظم کے موضوعات: پہلا، عقل، حکمت اور تجربے کا سفر۔ اوڈیسی کی سب سے بڑی طاقت اس کی عقل ہے، نہ کہ اس کی جسمانی قوت۔ اوڈیسی کا اصل پیغام یہ ہے کہ عقل طاقت سے بڑی ہے، حکمت جنگ سے بڑی ہے، تجربہ جوانی سے بڑا ہے۔ اوڈیسی ہر آزمائش سے سیکھتا ہے اور یہی سیکھنا اس کی اصل کامیابی ہے۔ اوڈیسی کو چالاک اوڈیسی کہا جاتا ہے۔ وہ طاقتور دیوتاؤں سے لڑتا نہیں بلکہ دماغ سے جیتتا ہے۔ تھیم یہ ہے کہ طاقت ہمیشہ نہیں جیتتی، ذہانت اور حکمت زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ حقیقی ہیرو وہ ہے جو سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا ہے۔ اوڈیسی کی پوری کہانی گھر واپسی کے گرد گھومتی ہے۔ اوڈیسی 20 سال بعد ٹروجن جنگ سے گھر لوٹتا ہے، لیکن راستے میں دیو، طوفان، جادو سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ تھیم یہ ہے کہ انسان کا اصل مقام اس کا گھر، خاندان اور وطن ہے۔ چاہے کتنی دولت یا جنت جیسے جزیرے ہوں، گھر کی کشش سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اوڈیسی خوبصورت لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ صرف اپنی بیوی پینیلوپی، انسانی زندگی کا استعارہ۔ اوڈیسی پڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ انسانی زندگی کا آئینہ ہے۔ اوڈیسی کا سفر دراصل ہمارے زندگی کے مسائل، مشکلات، آزمائشیں، ناکامیاں اور بالآخر کامیابی کی علامت ہے۔ سبق یہ ہے کہ زندگی سیدھی نہیں ہوتی، مگر جو ہمت نہ ہارے وہ منزل پا لیتا ہے۔ پاکستانی تناظر میں ایک طالب علم کی تعلیم کا سفر، ایک غریب شخص کی جدوجہد، ایک مہاجر کی وطن واپسی کی خوشی، یہ سب اوڈیسی کے سفر جیسے ہیں۔ نظم کا ایک اور موضوع صبر اور استقامت کی تعلیم ہے۔ اوڈیسی کو سمندری طوفان، جادوگرنی سرسی، دیوتاؤں کا غضب سب کچھ برداشت کرنا پڑا۔ پیغام یہ ہے جو صبر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وفاداری اور کردار، یہ بھی ایک سبق ہے اس نظم کا۔ پینیلوپی جو اس کی بیوی تھی اوڈیسی کی، 20 سال شوہر سے دور رہ کر بھی وفادار، درجنوں رشتوں کو ٹھکرا دیا۔ کردار وقتی فائدے سے بڑا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بے وفائی، جلدی فائدہ، اخلاقی زوال کے مقابلے میں یہ کتاب مضبوط اخلاق سکھاتی ہے۔ کتاب کا ایک اور موضوع تقدیر اور اختیار ہے۔ اوڈیسی میں دیوتا انسان کی تقدیر بدلتے ہیں، مگر انسان کے فیصلے بھی اہم ہیں۔ پیغام یہ ہے، تقدیر راستہ دکھاتی ہے مگر چلنا انسان کو خود پڑتا ہے۔ یہی سوال آج بھی موجود ہے، کیا سب کچھ لکھا ہے یا انسان ذمہ دار ہے؟ یہ کتاب سوچنے کی عادت پیدا کرتی ہے۔ قیادت اور ذمہ داری کا تصور۔ اوڈیسی ایک اچھا لیڈر ہے، اپنے ساتھیوں کی فکر کرتا ہے، غلطی پر سزا بھی بھگتتا ہے۔ سبق یہ ہے، قیادت طاقت نہیں ذمہ داری کا نام ہے۔ یہ سبق کیوں ضروری ہے؟ سیاستدان، افسر، اساتذہ، والدین، سب کے لیے۔ ادب کی بنیاد، دا اوڈیسی مغربی ادب کی بنیاد ہے۔ شیکسپیئر، جیمز جوائس، ڈانٹے سب اس سے متاثر ہیں۔ فائدہ، ادب سمجھنے میں مدد، عالمی حوالوں کی پہچان، امتحانات اور مقابلے کے پرچوں میں فائدہ۔ اور موضوع اس نظم کا اخلاقی تربیت اور کردار سازی۔ یہ کتاب سکھاتی ہے تکبر کا انجام، لالچ کی سزا، صبر کا انعام، وفاداری کی قدر۔ یہ صرف کہانی نہیں بلکہ تربیت ہے۔ آج کے طالب علم کے لیے اہمیت۔
ہمیں یہ نظم کیوں پڑھنی چاہیے؟ اس لیے کہ تنقیدی سوچ پیدا ہوتی ہے، زبان اور اظہار بہتر کرتی ہے، اخلاقی بنیاد مضبوط کرتی ہے، زندگی کے مسائل کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک اور موضوع سفر اور جدوجہد۔ اوڈیسی صرف ایک جسمانی سفر نہیں بلکہ ذہنی، اخلاقی، روحانی سفر بھی ہے۔ اوڈیسی ایک جنگجو سے سمجھدار، صابر اور ذمہ دار انسان بن جاتا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ مشکلات انسان کو نکھارتی ہیں۔ صبر اور استقامت۔ اوڈیسی 20 سال گھر سے دور رہتا ہے، بھوک، تنہائی اور خوف برداشت کرتا ہے۔ پینیلوپی بھی 20 سال وفاداری سے انتظار کرتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ پینیلوپی کا شادی سے انکار اور چالاکی۔ پیغام یہ ہے کہ صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ اور سبق، غرور اور اس کے نقصانات۔ اوڈیسی کا غرور دیوتاؤں کے غضب کا سبب بنتا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ حد سے بڑا ہوا غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ شناخت اور بھیس۔ اوڈیسی بار بار اپنی شناخت چھپاتا ہے، فقیر کا بھیس بدل لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے اصل پہچان اعمال سے ہوتی ہے، شکل سے نہیں۔ ایک اور موضوع انصاف اور بدلہ۔ رئیس ظلم کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں، تو پیغام یہ ہے ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ایک اور موضوع مردانگی اور قیادت۔ ٹیلی مارکس جو کہ اوڈیسی کا بیٹا ہے، کمزور لڑکے سے مضبوط رہنما بنتا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ قیادت سیکھنے سے آتی ہے۔ اوڈیسی کا سب سے گہرا مفہوم، انسان کا سفر زندگی دراصل اپنے آپ کی طرف سفر ہے۔ اوڈیسی آخر میں صرف گھر نہیں لوٹتا، وہ اپنے آپ کی طرف لوٹتا ہے۔ وہ زیادہ سمجھدار، زیادہ مضبوط، زیادہ عاجز، زیادہ مکمل بن کے واپس آتا ہے۔ اوڈیسی کے اصل معنی یہ ہیں، انسان کا سفر زندگی دراصل اپنے آپ کو تلاش کرنے کا سفر ہے۔ انتقام اور انصاف۔ اوڈیسی گھر آ کے دولوں کو بے رحمی سے مارتا ہے، غدار نوکرانیوں کو بھی سزا دیتا ہے۔ تھیم یہ ہے کہ غلط کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے، معاشرے میں توازن رکھنے کے لیے، لیکن آخر میں دیوتاؤں کی مدد سے امن ہو جاتا ہے، یعنی انتقام کے بعد معافی بھی ممکن ہے۔ اب میں اس نظم کا پلاٹ بتاتا ہوں۔ اوڈیسی یونان کے عظیم شاعر ہومر کی لکھی ہوئی ایک لازوال نظم ہے۔ یہ کہانی اوڈیسی نامی ایک ذہین، بہادر اور صابر بادشاہ کے گرد گھومتی ہے، جو ٹرائی کی جنگ کے بعد 10 سال تک خطرناک سفر کے بعد اپنے وطن ایتھیکا واپس آتا ہے۔ یہ صرف ایک سفر کی کہانی نہیں، بلکہ انسان کی زندگی کی جدوجہد، صبر، عقل، وفاداری، انسان اور تقدیر کا تعلق، گھر، شناخت اور مقصد جیسے عظیم موضوعات پر مبنی شاہکار ہے۔ کہانی کا پس منظر۔ ٹروجن جنگ ختم ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں، مگر اوڈیسی ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ ایتھیکا میں اس کے محل پر بے شمار رشتے کے خواہش مند قبضہ کیے بیٹھے ہیں، جو اس کی بیوی پینیلوپی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور بادشاہت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایتھیکا کی صورتحال۔ پینیلوپی اپنے شوہر کی واپسی کی امید میں وفاداری سے انتظار کرتی ہے۔ ٹیلی مارکس جو اس کا اوڈیسی کا بیٹا ہے، جوان ہو رہا ہے مگر کمزور ہے اور محل پر قابض لوگوں کو روک نہیں سکتا۔ اوڈیسی کہاں ہے؟ اوڈیسی زندہ ہے، مگر کیلپسو نامی دیوی نے اسے اپنے جزیرے میں قید رکھا ہے، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ ٹیلی مارکس کا سفر۔ ٹیلی مارکس جو کہ بیٹا ہے اوڈیسی کا۔ دیوی ایتھینا ٹیلی مارکس کی مدد کرتی ہے، وہ اسے مشورہ دیتی ہے کہ اپنے والد کی تلاش میں نکلے، مردانگی اور قیادت سیکھے۔ اوڈیسی کا بیٹا ٹیلی مارکس بادشاہ نیسٹر سے ملتا ہے، جو اسے اس کے باپ اوڈیسی کی بہادری کے قصے سناتے ہیں۔ یہ سفر ٹیلی مارکس کو کمزور لڑکے سے مضبوط نوجوان بنا دیتا ہے۔ اوڈیسی ایک جزیرے پہ قید ہے، جہاں دیوی کیلپسو اسے 7 سال سے روک کر بیٹھی ہے۔ وہ اسے امرت اور ہمیشہ کی زندگی کی پیشکش کرتی ہے، مگر اوڈیسی وطن اور بیوی کو یاد کرتا ہے۔ دیوتاؤں کے حکم پر کیلپسو اسے جانے دیتی ہے۔ سمندر کا عذاب۔
समंदर का देवता पोसाइडन ओडिसी से नाराज है, वो तूफान भेजता है। ओडेसी का बेड़ा तबाह हो जाता है। ओडेसी बड़ी मुश्किल से फईशन के मुल्क पहुंचता है। फईशन दरबार में कहानियां। यहाँ ओडेसी अपनी पूरी दास्तान सुनाता है, माजी की मुहिम्मात। ओडेसी और उसके साथी एक दियो पोलिफस के गार में फंस जाते हैं। दियो इंसानों को खा जाता है। ओडेसी चालाकी से अपना नाम कोई नहीं बताता, दियो की आंख अंधी कर देता है। मगर वापसी पर ओडेसी गुरूर में अपना असल नाम बता देता है। हवा का दियो और जादूगरनी। ओडेसी की कहानी जारी है। हवाओं के दियो ने हवाओं एक थैले में बंद करके दी, लेकिन साथियों ने थैला खोल दिया और तूफान आ गया। फिर दियो ने जहाज तबाह कर दिया। आखिर सरसी नामी जादूगरनी के जजीरे पे सरसी ने साथियों को सुअर बना दिया। ओडेसी ने हरमीस की मदद से जादू रोक लिया और सरसी को अपना बना लिया। 1 साल वो वहां रहे, फिर आगे निकले। मुर्दों की दुनिया और खौफनाक पेशिनगोइयां। ओडेसी मुर्दों की दुनिया जाता है। वहां अपनी माँ, साथियों और हीरोइंस की रूहें देखता है। एक नाबीना उसे मुस्तकबिल सुनाता है। सायरन्स का गीत सुनने वालों को पागल कर देता है। ओडेसी साथियों के कानों में मोम डलवाता है। ये अकल और एहतियात की मिसाल है। वापसी और इंतकाम। एथिका वापसी। ओडेसी फकीर का भेष बदल के वापस आता है। सब कुछ खामोशी से देखता है। सिर्फ उसका पुराना कुत्ता उसे पहचान लेता है। पेनेलोपी ऐलान करती है, जो ओडेसी की कमान में तीर चला सके वही शौहर बनेगा। कोई कामयाब नहीं होता। ओडेसी फकीर के भेष में कमान उठाता है, आसानी से तीर चला देता है। ओडेसी एथिका में भिखारी का भेष बदल के आता है। वो पहले अपने वफादार चरवाहे के पास जाता है, उसके बाद अपने बेटे टेलीमैक्स के पास आता है। बाप बेटे मिलते हैं, पहचानते हैं और दूल्हों से इंतकाम की प्लानिंग करते हैं। ओडेसी महल जाता है। दूल्हे उसे जलील करते हैं, लेकिन पेनेलोपी उस पर मेहरबान होती है। तीर अंदाजी का मुकाबला और खूनरेज इंतकाम। पेनेलोपी कहती है, जो ओडेसी की कमान से तीर अंदाजी जीतेगा उससे शादी करूंगी। सब दूल्हे नाकाम। भिखारी ओडेसी कामयाब हो जाता है। फिर वो अपना भेष उतारता है और टेलीमैक्स की मदद से सब दूल्हों को तीरों से मार डालता है। गद्दार नौकरानियों को सजा। पेनेलोपी को यकीन दिलाने के लिए एक राज बताता है तो वो पहचान लेती है। अहम असबाक और मौज़ूआत। अकल बमुकाबला ताकत। ओडेसी अपनी जिस्मानी ताकत से ज़्यादा अपनी जहानत से दुश्मनों को शिकस्त देता है। वफादारी। पेनेलोपी की 20 साल वफादारी और इंतज़ार इस कहानी का मरकज़ी हुस्न है। तकदीर और देवता। इंसान की ज़िंदगी में देवताओं की मदाखलत और तकदीर का किरदार। ये थी होमर की ओडेसी की जानदार कहानी। जहानत, बहादुरी, देवताओं की मदाखलत और घर की मोहब्बत की अजीम दास्तान। ये किताब हीरो की जद्दोजहद और वापसी की अलामत है।